اس سے پتہ لگا کہ مدینہ کعبے سے افضل ہے، اور جہاں میرا نبی آرام کر رہا ہے تو وہ جگہ جو میرے نبی کے جسم کو ٹچ کر رہی ہے، جو میرے نبی کے جسم کا بوسہ لے رہی ہے، وہ جگہ کعبے سے بھی افضل ہے۔ حد تو یہ ہے پوری دنیا سے افضل، حد تو یہ ہے اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، اسی لیے کہ دنیا فضیلت کو ڈھونڈ رہی ہے، اور فضیلت میرے نبی کے قدموں کو ڈھونڈ رہی ہے، قدموں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے اللہ مجھے مکہ میں موت نہ دینا، اور جب مصطفیٰ مکے میں تھے اللہ اللہ، اور جب مکے سے عمرہ کر کے جانے لگے تو کہا اے اللہ تم نے مکے کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے نا، اے اللہ مدینے کی محبت دوگنی ڈال دے، سبحان اللہ۔ فرمایا اور زیادہ کر دے، مدینے کی محبت مکے سے زیادہ کر دے۔ پھر نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ یمن فتح ہوگا، لوگ کاروبار کے لیے یمن جائیں گے، تو کہا مدینے والوں تمہارے لیے مدینے میں رہنا بھی افضل ہے۔ فرمایا ایران فتح ہوگا، لوگ ایران جائیں گے، فرمایا تمہارے لیے مدینے میں رہنا ہی افضل ہے۔ فرمایا یمن اور شام فتح ہوگا، لوگ شام جائیں گے تجارت کے لیے، ہجرت کر جائیں گے مدینے سے، فرمایا مدینے والوں تمہارا مدینے میں رہنا ہی افضل ہے۔ اے مدینے والوں موت بھی تمہاری موت ہے، زندگی بھی تمہاری زندگی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینے میں میں ہوں کہ بولیں سبحان، مدینے میں ہوں، مصطفیٰ ہے نا مدینے، اور مدینے کی شان فرمایا جو مرنا چاہے وہ میرے مدینے میں آ کے مرے۔ مرنے کی تمنا جائز نہیں بتایا، لیکن مدینے میں مرنے کی تو ہے۔ ہندوستان میں رہ کے دعا کرو الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یہ مدینہ ہے، اے دنیا میں مرنے والوں مرنا ہے تو مدینے میں مرو، مدینے میں مرو، مرنا تمنا کرنا ہے مدینے کی، مدینے میں مرنے کی کرو۔ حضور فرماتے ہیں جو میرے مدینے میں مرے گا نشہدو و نشفعو، قیامت کے دن میں اس کے ایمان کی بھی گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ مدینہ ہے، مرو تو میرے مدینے میں۔ تو فرمایا مدینے کی شان یہ ہے اللہ نے اس کے پتھروں میں شفا دی ہے، اس کے کنکروں میں شفا دی ہے، مدینے کے غبار میں شفا ہے۔ غبار المدینہ تو غبار المدینہ کی شفا لکل شیء۔ فرمایا مدینے کی جو گرد و غبار ہے نا اس میں ہر مرض کی شفا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ نہ ہو جس بیمار کو آرام سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے توری خاک ان کے آستانے سے۔ اور فرمایا یہ ہمارا مدینہ ہے، یہاں وبا نہیں آ سکتی، یہاں بلا نہیں آ سکتی۔ بلا کا کام ہی کیا ہے وہاں، بلا کا کام ہی کیا ہے وہاں۔ فرمایا کنگروں میں شفا ہے، غبار میں شفا ہے، مٹی میں شفا ہے، غبار میں شفا ہے، گرد میں شفا ہے، کنکروں میں شفا ہے، پتھروں میں شفا ہے، پیڑوں میں شفا ہے، درختوں میں شفا ہے۔ یہ مدینہ ہے، فرمایا یہاں دجال بھی نہیں آئے گا، اور فرمایا کہ مدینہ ہے مدینہ، اس کی ہر گلی میں اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اللہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ تو دنیا کے ہر شہر میں عرش والے ڈیوٹی کرتے ہیں، اور مدینے میں عرش والے ڈیوٹی کرتے ہیں، عرش والے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ فرمایا یہ میرا مدینہ یہاں مرو، اور فرمایا یہ مدینہ ہے 70,000 صبح کو 70,000 شام۔ سمجھ رہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ مکہ افضل ہے، کہا کیوں؟ کہا وہاں طواف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ طواف ہوتا ہے۔ ایک عاشق بولا کس نے کہا؟ مدینے میں طواف نہیں ہوتا، دونوں کے طوافوں میں فرق ہے۔ مکے میں عرش والوں کا طواف ہوتا ہے، مدینے میں عرش والوں کا طواف ہوتا ہے۔ 70,000 صبح کو آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، اور جو ایک بار آ گیا پھر نہیں آتا، پھر آنا نہیں ہوتا۔ آپ ہر مہینے عمرہ کر سکتے ہو، لیکن فرشتہ جو ایک بار روزے مصطفیٰ پہ آ گیا پھر نہیں۔ فرمایا لوگوں جب آ گئے ہو مدینے میں تو ایک گڈ نیوز بول لے جاؤ۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ فرمایا میری قبر میرے منبر سے لے کے میری قبر تک جو جگہ ہے نا
وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور فرمایا جب آ گئے ہو تو مجھے کم مت آکنا، فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور مجھے کم مت آکنا تو میری بارگاہ میں آ گیا تو من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، تو میری بارگاہ میں آ گیا اب وہ میں یہاں سے بخشش کا نماز بخشش کا پٹا لے کے جائے گا، فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، سبحان اللہ، واجب ہو گئی۔ اللہ اللہ، فرمایا مدینے میں مرو، یا رسول اللہ مریں گے تو فائدہ کیا ہے مدینے میں مرنے کا؟ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، دائیں طرف صدیق اکبر ہوں گے، بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے، اور میرے پیچھے پیچھے جنت البقیع والے ہوں گے، فرمایا ان کے پیچھے جنت المعلی مکہ والے ہوں گے۔ اللہ اللہ، پتہ لگا کہ مدینے میں مرنا کتنا انمول ہے، اور نہ مرے ہندوستان میں ہی مر گئے تو ہندوستان میں ہی مر گئے تو تمنا کرتے رہے اور مر گئے یہاں، تو وہاں یہ بھی سسٹم ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ تفسیر نعیمی میں لکھتے، ایک بزرگوں نے خواب دیکھا کہ مدینے سے کچھ لاشیں فرشتے نکال رہے ہیں قبروں سے اور باہر پھینک رہے ہیں جا کر، اور کچھ لوگوں کی لاشوں کو لا رہے ہیں اور مدینے میں دفن کر رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا، مدینے میں مرنے والا تو اس کی تو معراج ہو گئی، نبی کے قدموں میں آ گیا، معراج اس کی ہو گئی، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ کھروں کو یہاں سے بھگایا جا رہا ہے، غلاموں کو یہاں پر لایا جا رہا ہے، فرمایا جو تمنا کرتے تھے چاہے ہندوستان میں مرے، لیکن اللہ نے ان کی تمنا کو پورا کر دیا ہے، ان کی آرزو کو پورا کر دیا ہے۔ دفنایا گیا ہوگا تو تمہارے قبرستان میں، دفنایا گیا تو تمہاری آبادی میں، دفنایا گیا تو تمہارے ملک میں، لیکن قسمت کی معراج یہ ہے کہ رشتے تمہارا تمہارا جنازہ ہندوستان میں پڑا گیا ہے، قبر میں یہاں دفن کیا گیا ہے، لیکن پہنچے ہو مدینے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ مفتی قاسم علی قادری صاحب قبلہ۔ پہنچے ہو مدینے، میں نے کافی وقت کہاں پہنچے؟ مدینے، سمجھ آ رہا ہے؟ بولو کہاں پہنچے؟ تمنا کیوں نہیں کرتے ہندوستان میں رہ کر کے؟ یا اللہ مدینے میں موت دے دے، مدینے میں موت دے دے، جنت البقیع میں تو وہ زمین دے دے۔ کتنی اچھی خوشخبری ہے، مرو یہاں، جنازہ یہاں پڑے، بچے یہاں دیکھیں، کہ گھر والے یہاں دیکھیں، اللہ اللہ، لیکن لے گئے فرشتے راتوں رات، سبحان اللہ، لے گئے راتوں رات، مزہ آ گیا، مرے تھے یہاں، پہنچے مدینے میں، زندگی میں تو نہیں پہنچوائے، مرنے کی بات تو پہنچ گئے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اللہ، یہ قسمت کی کیا ہے؟ معراج، کیا ہے؟ معراج۔ اللہ اللہ، تو مدینہ مدینہ ہے، شان والا مدینہ، مقام والا مدینہ، عظمت والا مدینہ، یہ بھی سنتے چلو، جا تو رہے ہو وہاں مدینے میں، دور سے سلام نہیں پڑھنا کہ نبی کی بارگاہ میں بارہا کہتا ہوں، سنیوں کو پتہ نہیں کیا ملتا ہے، ان کو ہوشی نہیں ہے، بے ہوشی میں رہتے ہیں، نشہ کر کے جاتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا، کہ بہت ہم مچاتے ہیں روزے مصطفیٰ پہ جا کے، اور زور زور سے سلام، جہاں صدیق اکبر منہ میں پتھر رکھتے ہو کہیں آواز بلند نہ ہو جائے، اور جب مصطفیٰ کلام کریں تو صحابہ ایسے ساکت ہو جاتے، حرکت بھی نہیں کرتے، اگر ان کے سر پہ پرندہ بھی بیٹھ جاتا تو ان کو پتہ نہ لگتا۔ وہ ادب ہے اس بارگاہ کا، جا تو رہے ہو، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، رے سرکاروں کا ہے وہ جانے والے، مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، یہاں تو سانسوں پہ پابندی ہے۔ علامہ نصیر پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا، شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ کیا کم ہے کہ ہم تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں،
مجھ سے لوگ کہتے ہیں آپ عمرہ کرنے نہیں جاتے، میں کہتا کس منہ سے جاؤں گا اس بار؟ اللہ اللہ ہمارا تو کیا بڑے گناہگار، اسیاں شیار، بد کردار و بد افعال، کیا منہ لے کے جائیں گے اس بار؟ یہ تو سب نیک لوگ ہیں جو جا رہے ہیں، ان کے صدقے اللہ ہمیں بخش دے گی، یہی کافی۔ کیسے پہنچے اس بار؟ کیا منہ لے کے جائیں اس بار کا؟ یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن ہمارے لائق نہیں، ہم تو گناہوں میں ملبس ہیں۔ اس بار کا شرم یہاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ کیا کم ہے ہم تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ وہ بارگاہ ہے جہاں جبریل کو بھی پر کھولنے کی اجازت نہیں، یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، یہاں بولنے پہ پابندی ہے، یہاں اونچی آواز کرنے پہ پابندی ہے، حرم کی زمین ہے۔ جب پہنچو وہاں، کہاں مسجد نبوی میں، سبحان اللہ 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ ایک عمرے کا ثواب نصیب کرے۔ اللہ اللہ یہ مصطفیٰ کی مسجد، وہاں وہ ہیں پلر لگے ہوئے، مسجد میں کیا ہے؟ ستون، ہر ستون کے پاس 2 رکعت نماز پڑھو۔ وہاں ستون ابو بکر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ستون کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتی تھی۔ پوچھا گیا کیوں پڑھتی ہو؟ کہا میں نے اپنے محبوب کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اسی لیے اپنے حبیب کی ادا کر رہی ہوں۔ اللہ اللہ پتہ لگا، وہاں ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اب تو آن لائن آپ کو درج کرانا پڑے گی، پہلے جتنی بار پڑھ لیتی اب نہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ بڑی بارگاہ ہے، ریاض الجنہ میں جاؤ، وہاں اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کرو، نبی کے روزے پہ جاؤ، مسجد نبی میں جانے سے پہلے غسل کرو، خوشبو لگاؤ، اچھے کپڑے پہنو، عطر لگاؤ، اچھی ٹوپی لگاؤ، اس بارگاہ میں جا رہے ہو تو ہمارا آقا بھی ہے، جہاں ہمارا مولا بھی ہے، جہاں ملجا بھی ہے، جہاں مابا بھی ہے، جہاں داتا بھی ہے، جہاں آقا بھی ہے۔ مکے میں نیکی 1 کرو گے ثواب 1 لاکھ، اور مدینے میں 1 نیکی کرو گے ثواب 50,000، اور گناہ کیا اور برائی کی تو 1۔ وہاں جلال خدا، یہاں جمال مصطفیٰ ہے۔ فرمایا یہ گناہ اگر برائی کی تو یہ فائدہ کہاں؟ مدینے میں نا۔ فرمایا یہ مصطفیٰ کی بارگاہ، گناہ رہ جائے تو نبی کی شفاعت سے وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ شعبہ محشر کی بارگاہ ہے، یہ شفیع المذنبین کی بارگاہ ہے، یہ رحمت للعالمین کی بارگاہ ہے، یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ مکے میں جلال خدا ہے، مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے، مکے میں اللہ کا گھر ہے، مدینے میں مصطفیٰ کا گھر۔ فرمایا مدینے جاؤ، اللہ اللہ تو مدینہ ہے، وہاں